حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور قرب قیامت کا تذکرہ ارشاد کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی حضور قرب قیامت کی فتنوں میں سے پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، اور جس نے قرآن سے ہدایت ڈھونڈی اس کو ہدایت مل گئی، اور جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت ڈھونڈنی چاہیے اللہ اسے گمراہ کر دیں گے۔ تو یہ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے، روشنیوں کا منبع ہے۔ اس کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ صداقتوں پہ مشتمل ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی کتاب لکھتا ہے تو اس کی ابتدائیے میں یا اس کے آخر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ میری کتاب میں کسی طرح کی کوئی غلطی پائیں تو مجھے مطلع کر دیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ لیکن قرآن وہ ہے کہ کھول لو تو پہلی بات ہی یہ ملے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ کوئی غلطی ہے تو بتاؤ، اس میں غلطی نہ کی گنجائش تک نہیں۔ یہ صرف دعویٰ قرآن کے، قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں ملے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی اور ایک شاگرد کو کہا کہ اس کو نا میرے سامنے پڑھو۔ جب اس نے پڑھا تو آپ نے اس کی کئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ اس لفظ کی بجائے یہ لفظ ہوتا تو کیا ہوتا، اس حرف کی بجائے یہ حرف ہوتا تو کیا اچھا تھا۔ تغیر تبدل کرتے رہے اپنی کتاب میں۔ اگلے دن فرمایا پھر پڑھو، پھر نئی غلطی پر متنبہ کی۔ اس طرح 70 مرتبہ وہ کتاب آپ کے سامنے پڑھی گئی، 70 مرتبہ اس کی غلطیوں پر مطلع ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا تارک چھوڑ دو، شافعی کی کتاب اس قابل نہیں ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ یہ اعزاز صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش اور غلطی کا امکان موجود ہے۔ یہ صرف کتاب اللہ ہے قرآن مجید کہ جس میں غلطی کا امکان تک نہیں ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے دانشور، دنیا کے بڑے بڑے ادیب، شاعر، ان کو بطور ترتیب یہ کہا گیا اگر اس کتاب میں تم شک پاتے ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کی تو اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ۔ کتنی؟ ایک صورت۔ تو پھر آج تک کوئی نہیں لا سکا، ممکن ہی نہیں۔ ممکن ہوتا تو پھر کوئی ضرور محنت کرتا۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی لکھتے ہیں اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کی مثل لے آتے، لیکن قرآن کی مثل ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی نظم چھوڑنے کی کوشش بھی کرے تو وہ بے تک کے لفظ ہوں گے۔ قرآن کی معنویت اور قرآن کی عظمت کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر شروس نے الفرقان الحق کے نام سے 7 سال کی محنت سے ایک کتاب تیار کر کے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے قرآن کے مقابلے میں یہ کتاب لوگوں کو پیش کی ہے۔ یہودی لابی اس کتاب کے فروغ کے لیے کروڑوں ڈالر صرف کر رہے تھے۔ انٹرنیٹ پہ وہ کتاب آپ کو دستیاب ہوگی۔ اس کی پہلی سورت جس کا نام اسے نے رکھا ہے نا سورۃ البسم اللہ۔ متنبی نے بھی کسی دور میں کوشش کی تھی قرآن کا مقابلہ کرنے کی، اور قرآن مجید کی ایک بڑی معروف سورت ہے القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی۔ ملقاریہ وہ کڑک کیا ہے؟ انسان پھر بھی سر جھکائے ہوئے ہے، سمجھ، ہوش، خیرت، فہم و ادراک سے بالا ہے۔ پھر کا ما ادراک مل قاریہ، اپنے علم پہ ناز کرنے والے انسان تجھے کیا پتا کہ وہ قاریہ کیا ہے؟ یہ ہے قرآن کا اسلوب۔ اب ربی نے بھی کوشش کی، اب وہ کہتے ہیں الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، اور کہتا ہے میں قرآن کا مقابلہ لے آیا ہوں۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اب القاریہ ایک چیز رکھی گئی اس میں، کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردے کو چیر دینے والی۔ اب
نہ اس کو کسی نے سنا، نہ اس کو کوئی تصور بھی دماغ میں ڈال سکتا ہے، انسان حیرت میں ڈوب گیا۔ پھر دوسرا سوال اس پہ اوپر ہوتا ہے، مل قاریہ، حیرت ختم نہیں ہوتی، پھر کہا وما ادرک مل قاریہ، اور پھر بتایا اس نے کہ انسان پتنگوں کی طرح زمین پہ بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے، کوئی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے قہر و جلال میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا این المتکبرین، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو اس وقت کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ تو کوئی سر نہیں اٹھائے گا۔ پھر کہے گا ان المالک، میں بادشاہ، تکبر مجھے زیبا ہے۔ تو وہ اس دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے یہ۔ تو القاریہ، مل قاریہ، وما ادراکا مل قاریہ، یہ سوال در سوال ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ذرا متنبی کی بے تکی بات بھی دیکھیں، الفیل، فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ جب کہہ دیا الفیل بات ختم ہوگی، پھر کہتے ہیں مل فیل، ہاتھی کیا ہے؟ فیل کہنے سے بات سمجھ میں آ گئی، ہاتھی ہے بھائی۔ پھر کہتے ہیں مل فیل، سوال بنتے ہی نہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد کہتے ہیں وما ادراک مل فیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے؟ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے۔ لفظ کو جوڑنے بیٹھ گیا، لیکن معنویت کہاں سے لائے؟ تو کہا قرآن کی مثل تم لانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ہو، تیرے سامنے یوں دبے لچے فسعا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ 7 مہینے تک کعبے کی دیوار پہ سورہ کوثر لٹکی رہی، اور عرب کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب اور قصیدہ نگار قرآن کی مثل لانے سے قاصر رہے۔